ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، میں اور آپ جس ماہ مبارک سے گزر رہی ہیں یہ محرم الحرام کے نام سے موسوم ہے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. جیسے پچھلے جمعہ کے اوپر عرض کیا تھا کہ آپ غور کریں کہ اسلامی سال کے پہلے مہینے میں بھی قربانی ہے، آخری مہینے میں بھی قربانی ہے. آخری مہینے میں حضور کی جد امجد اور ان کی اولاد نے قربانی دی اور اسلامی سال کے پہلے مہینے کے اندر آل رسول نے قربانی پیش کی. اور یہ محرم الحرام کا مہینہ اشہر الحرم میں سے ہے جو 4 ماہ عزت والے ہیں، تقریب والے ہیں، محترم ہیں. ان میں سے ایک مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے. اس عزت و تقریب حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے بھی واضح ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اس ماہ مبارک کی 9 اور 10 کو روزہ رکھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ صرف عاشورہ کے بارے میں یہ بشارت عاشورہ یعنی 10 محرم کے بارے میں کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے. میرے محبوب نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ جل شانہ روزہ رکھنے والے کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے. حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے 10 محرم کو. حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
تو بتلایا گیا یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے اس دن نجات ملی تھی، یہ شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو پھر ہم حضرت موسیٰ کو ان سے زیادہ مانتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ کے ان سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان سے بھی زیادہ محبت ہے، تو آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں ایک روزہ نہیں بلکہ 2 روزے رکھوں گا، 9 کا بھی رکھوں گا، 10 کا بھی رکھوں گا، یا 10 کا بھی رکھوں گا اور 11 کا بھی رکھوں گا، تاکہ ان یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ یا ایک مسئلہ دیکھیں، غور کریں کہ میرے اور آپ کے محبوب یہودیوں سے ایک عبادت کے اندر مشابہت کو برداشت نہیں کر رہے۔ اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ان کی طرح ایک روزہ نہیں بلکہ 2 روزے رکھیں گے۔ یعنی آج میں اور آپ یہودیوں کی مشابہت میں اپنی زندگی کو نہیں گزار رہے، یہودیوں کی مشابہت میں ہمارے اعمال تو نہیں ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہودیوں والا تو نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کے ساتھ بڑا ہوگا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لباس، مزہ پتا، شادی و غمی اگر محبوب کے سنت کے مطابق ہے تو کل قیامت کے دن میرا اجر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اگر حضور والا طرز زندگی نہیں، حضور والی شادی نہیں ہے، حضور والا لباس نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، تو میرے دوستو یہاں پر غور کرنے کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا ہم 2 روزے رکھیں گے، 1 روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے فرمایا یہ عاشورہ کے روزے۔ حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت سے پہلے فرمایا یہ عاشورہ کے روزے رکھتے تھے، محرم کے روزے رکھتے تھے، اور اس کے اوپر حضور علیہ السلام ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے حضور علیہ السلام کی طرز زندگی کو دیکھنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کون سا عمل کس موقع کے اوپر کیا ہے ہماری کامیابی سے، اور پھر اس ماہ مبارک کے اندر کتنا بڑی قربانی حضور علیہ السلام کی اولاد نے پیش کی۔ یزید کے سامنے ڈٹ گئے، یزید کے سامنے اپنا دین پیش کیا ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ درس دیتا ہے، اور امام علی مقام کیوں نہ ڈٹتے، امام علی مقام اس طرح استقامت کے ساتھ کھڑے کیوں نہ ہوتے جن کی تربیت ابتدائی طور پر میرے اور آپ کے نبی نے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام فضل تشریف لائیں، آ کر عرض کیا، حضور کی پھوپھی ہے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے رات خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب خواب دیکھا ہے کہ اماں فاطمہ کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رأیت خیرا، ام فضل تو نے اچھی چیز دیکھی ہے۔ پھر وقت گزرتا رہا، کچھ وقت گزرنے کے بعد، کچھ مہینے گزرنے کے بعد حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے سامنے، حضور مسجد میں تشریف فرمائے، ایک چھوٹا سا بچہ لے کے آئی ہے، آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کا بیٹا ہے۔
تو حضور نے فرمایا ام فضل تیرے خواب کی یہ تعبیر ہے. اور اتنی بڑی ہستی یہ استقامت کے ساتھ کھڑے کیوں نہ ہوتے؟ ان کی نماز کیسے ٹوٹ سکتی تھی؟ معاذ اللہ یہ زبان سے کیسے جھوٹ بول سکتے تھے؟ یہ کیسے اس طرح کے عمل کرتے کہ جن کے منہ مبارک میں سب سے پہلے گھٹی میرے محبوب کا لعاب ساتھ جائے؟ یہ کیسے نماز کو چھوڑتے کہ جن کے کانوں میں سب سے پہلے آذان اور اللہ اکبر کلمات کے آواز میرے محبوب کے جائیں؟ ان کی نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑی عزت والے لوگ، اتنا بڑی شخصیت جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب یار الجنہ، کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کی جماعت کے سردار ہیں. یہ تو عام لوگ نہیں ہیں میرے محترم دوستوں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں. اور حضور نے فرما دیا کہ جنت کی نوجوانوں کی جماعت کے سردار ہیں، تو مجھے بتاؤ جنت میں ان کا جانا یقینی ہوا کہ نہ ہوا؟ جنت کے اندر یقینی ہے ان کا جانا. اور حضور علیہ السلام کا اتنا پیار، مغربی نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود حضرات حسنین کریمین کا نام لکھا ہے، اور تاریخ میں ہے کہ یہ حضرت حسن اور حضرت حسین حضور کے نوازوں سے پہلے کسی کے نام ہی نہیں. اور یہ دونوں ایسی شخصیت کہ جن کی تربیت میرے محبوب نے فرمائی ہے، اور ایسی تربیت فرمائی ہے کہ حضرات حسنین کریمین حضور علیہ السلام کے بالکل مشابہین پہ چلنے والے ہیں. کیونکہ حضور سے ان کو محبت اور ان کو حضور سے محبت ایک عمل کہ لوگ حضور سے کام بناتے ہیں. آج میں بھی حسینی ہوں، آج میں بھی محمدی ہوں، آج میں بھی عاشق رسول، آج میں بھی عاشق حسین. حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، میں کیسا عاشق؟ امام حسین نے معاذ اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، غلط بیانی نہیں کی، یزید کے سامنے ڈٹے رہے. میں کیا کہتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ میرے محترم دوستو، حضور علیہ السلام کی جو تربیت یافتہ لوگ تھے، اگر ان کے ساتھ عشق کرنا ہے تو پھر ان کے اعمال کو اپنانا پڑے گا، پھر ان کے طرز زندگی کو لینا پڑے گا. روایات میں آتا ہے کہ دونوں شہزادے جنت یقینی ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے باوجود دونوں شہزادے رات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے. ایک حصے میں، پہلے حصے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے، نماز جاری ہے، قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے. جب یہ چیز ختم ہوئی تو گریہ جاری ہے، دعائیں ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ لو لگی ہوئی ہے. آدھی رات کا پہلا حصہ، رات کا اول حصہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے ہیں. اور جب رات کا دوسرا حصہ شروع ہوتا تو حضرت حسن آرام کرتے، حضرت حسین کھڑے ہوتا ہے، وہ عبادت کرتے تھے. کیا ہمارا اس طرح کا طرز زندگی ہے؟ ہم اس طرح کر رہے ہیں. اور ایک ہے ان کے دینی اعمال کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت پھر استعاذ کرتے، ہمیشہ کے ساتھ کرتے تھے. وہ حضور کا ایک عمل سنت کے مطابق کرتے تھے. میں اس طرح ہوں کہ نہیں؟ دوسرا پھر ان کا طرز زندگی لوگوں کے ساتھ کیا تھا، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات کیسے تھے. ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک شامی انسان بس آدمی صاحب کی بات ہو گئی. اس نے حضرت حسن کو خوب سنائی، خوب باتیں کی. جب وہ باتیں کر کر کے تھکا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ اگر مسافر ہیں تو میں آپ کو رہنے کی جگہ دیتا ہوں، آپ اگر ضرورت مند ہیں تو میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں. وہ کہنے لگا کہ آپ کو اتنا اخلاق، معافی مانگنے پہ مجبور ہوا. آج میرا اور آپ کا کیا طرز زندگی ہے؟ کیا ہم نے حضرت حسن حضرت حسین والا طرز زندگی اپنایا؟ حضرت حسین کا کیا طرز زندگی تھا؟
علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت خلق میں پیش ہوتے ہیں. اگر کہیں دیکھا کہ کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے تو فوراً اس کو کپڑا پہنا. کسی کو دیکھا کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو فرمایا اس کو وہ کھانا کھلاتے. کسی کو دیکھا کہ کہیں پانی کی ضرورت ہے تو فوراً پانی کا انتظام کرتے. خدمت خلق میں پیش. دینداری میں بھی، دینی اعمال میں بھی سب سے اعلیٰ، دینی اعمال میں بھی سب سے آگے، اور جہاں دنیا کا معاملہ آتا تو دنیا کے معاملات میں بھی سب سے آگے ہو. لوگوں کو خدمت کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کو اپنے قریب لے کے آنا، لوگوں سے پیار کرنا. میرے محترم دوستو، یہ حضرت محمد علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ تھا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت کر. اور مسلم کی حدیث ہے کہ اے میرے مالک مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر. ہم حسینی ہیں، ہم حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن زبانی دعوے نہ. حضرت حسین نمازی تھے. آپ سنتے رہتے ہیں مختلف علماء کرام سے کہ امام علی مقام نے کربلا کے اندر نماز نہیں چھوڑی. ہم نماز پڑھتے ہیں. امام علی مقام نے تلواروں کے سائے کے نیچے تلاوت قرآن نہیں چھوڑی. ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں. کبھی قرآن پاک کو غور سے پڑھا ہے، کبھی قرآن پاک میں دیکھا ہے کہ قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے، ہمیں کیا درس دیتا ہے. میرے محترم دوستو، یہ ماہ محرم بھی بہت عظمت والا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر جن لوگوں نے قربانیاں دی، جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مفہوم آیت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے گندگی کو جو اہل بیت ہے دور کر دی ہے. ویذھب عنکم ویطہرکم تطہیرا، اور ان کو پاک صاف کر دی ہے. تو شان نزول میں لکھا ہے کہ جہاں اس سے مراد حضرات اہل بیت ہیں، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت علی المرتضی، حضرت حسن، حضرت حسین، فرمایا اہل بیت یہیں سے مراد جو ہے وہ حضور کی امہات المومنین یا جو حضور کی دنیا بھی مراد ہے. کہ اللہ پاک نے جیسے اہل بیت سے گندگی کو دور کیا ہے، جیسے اہل بیت سے گندگی کو ایک طرف کر دیا ہے، اسی طرح امہات المومنین سے بھی گندگی کو ہے دور کر دیا. اور حضرت حسین یا حضرت حسن غالباً کہ دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں آتا ہے کہ پردے کا اتنا اہتمام تھا. حالانکہ حضور کی بیویاں ان حضرات کی نانیاں تھیں، لیکن کبھی بھی ان حضرات نے امہات المومنین کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. یہ پردہ کرنا ہے، حیا ہے، شرم ہے. لیکن آج ہمارے اندر کیا ہے؟ ہماری زندگی کس طرح کی ہے؟ ہمارے کان کس طرح استعمال ہوتے ہیں؟ ہماری آنکھیں کس طرح استعمال ہوتی ہیں؟ اور میرے محترم دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ آج دین سے دوری کی وجہ سے لوگوں نے، بڑے بڑے دانشور اور فلاسفر لوگوں نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے کہ صحابہ اور ہیں، اہل بیت اور ہیں، حالانکہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں معاذ اللہ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کی قسم، صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا. یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین کی کچھ بات ہو گئی. پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات عرض کی ہے، بات ہو گئی تو حضرت حسین نے کہا یا ابن غلام، اے ہمارے غلام کے بیٹے حضرت عبداللہ کو، حضرت عمر کے بیٹے کو. تو بچہ ہے، غصہ آ گیا کہ میرے والد گرامی کو غلام کہہ رہے ہیں حضرت حسین. فوراً دوڑتے ہوئے گئے، جا کر شکایت لگائی امیر المومنین کو. حضرت عمر اس وقت بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، سردار ہیں، رعایت سنبھالی ہوئی ہے. تو جا کر عرض کیا کہ ابا حضور حضرت حسین اس طرح کہہ رہے ہیں. میں اچھا حضرت حسین اس طرح کہتے ہیں، جاؤ لکھوا کے لے آؤ. ہے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت حسین سے کہا کہ جو بات تم نے کہی ہے وہ لکھ کے دو. تو انہوں نے ایک پرچی کے اوپر لکھ کے دیا، ایک ٹکڑے کے اوپر لکھ کے دیا یا ابن غلام. تو جب حضرت عبداللہ بن عمر
اپنے والد گرامی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے سامنے وہ لے کے گئے تو حضرت عمر نے رو کر اپنی آنکھوں پہ لگایا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ پرچی میرے کفن کے اندر رکھ دینا، میں جا کر اپنے محبوب سے عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں بھی ہم آپ کی اولاد اور آپ کے گھر والوں کے غلام تھے، آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہم آپ کی اولاد کے غلام رہے۔ یہ تعلق تھا۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز بڑھاپا بھی ہو گیا تھا، نگاہ بھی تھوڑی بہت کمزور ہو گئی تھی، عصر کی نماز پڑھی تو دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، تو حضرت حسین سامنے آئے تو حضرت صدیق اکبر نے ان کو اٹھایا اور اپنے منہ سے لگایا، ان کو بوسہ دیا، پھر نیچے بٹھایا۔ کسی نے کہا کہ حضرت پتہ ہے یہ تمہارا بیٹا نہیں؟ حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مجھے پتہ ہے یہ بیٹا علی کا ہے لیکن شبہ میری نبی کی ہے، مجھے اس سے محبت کیوں نہ ہو؟ یہ حضرت علی اور مرتضیٰ کا بیٹا ہے، میرے محبوب کی شبہ ہے، یہ وہ حسین ہیں کہ جب میرے محبوب سجدے میں ہوتے تو یہ مسلم شریف کی بات ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا، جب نماز سے کھڑے ہوئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سجدہ کیوں لمبا کر دیا تھا؟ تو حضور نے فرمایا میری پیٹھ کے اوپر حضرت حسین حضرت حسن آ کے بیٹھے تھے، میں نے ان کے اس لاڈ کو یہ نہ کیا کہ میں ان کو چھوڑ دوں، بلکہ میں نے کہا جتنا دیر یہ اوپر بیٹھتے ہیں میں سجدہ لمبا کر دیتا ہوں، اتنا پیار۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں آتا ہے ذخیرہ احادیث بہت سارے ان سے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسین کے ساتھ ہیں، یہ میں صحابہ اور اہل بیت کا تعلق بتلا رہا ہوں، اگر کوئی یوٹیوب پہ آپ کو بتلائے کہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں دشمنیاں تھیں، اللہ کی قسم کوئی دشمنیاں نہیں، محبتیں ہی محبتیں تھیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ اور صحابہ بھی ہیں، حضرت حسین کے ساتھ ہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھے سائے کے اندر، تو حضرت حسین بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بوڑھے صحابی ہیں، دیکھا کہ حضرت حسین کے جوتوں کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ اٹھے، اپنی چادر اٹھائی اور جا کر حضرت حسین کے جوتوں کو صاف کیا۔ حضرت حسین نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا حسین جو کچھ ہمیں یہ شان ملی ہے یہ تمہارے نانا حضرت محمد علیہ السلام کی وجہ سے، ہماری تم سے محبت ہے، ہمارا ایک تعلق ہے تم سے۔ میرے محترم دوستو، صحابہ و اہل بیت سب ہمارے ہیں اور ہمیں ان سے تعلق ہے، جب تک صحابہ و اہل بیت والے اعمال جو انہوں نے حضور سے سیکھے ہیں وہ نہیں اپنائیں گے، دنیا بھی نہیں بنے گی، آخرت بھی نہیں بنے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنی ایمان اعمال صالحہ و زندگی عطا فرمائے۔